کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ ملائم جواب غصہ کو کھو دیتا ہے، مگر کرخت باتیں غضب انگیز ہوتی ہیں۔ وہ جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی، اس کا نام تکبر ہے۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی جمع خرچ سے مفلسی آتی ہے۔ وہ عالم ہے جو باتیں کم کرتا ہے، احمق بھی جب تک چپ رہتا ہے عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ پیغام بیچتا ہے اپنے بازو آپ کاٹتا ہے۔ اللہ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شرپسند کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اسی کی مانند ہو جائے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کر دیتا ہے، مگر دانش مند آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت کو گوارا نہیں کرتا۔ ایک مخلص اور دانا دوست پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیچے بیٹھ گئے تو چھاؤں دے گا، اگر اوپر چڑھ گئے تو پھل پاؤ گے۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کہہ، اور جو جانتا ہے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کر۔ اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر، ورنہ اس کام کو ترک کر دے۔ وہ بات جو تو دشمن سے پوشیدہ رکھتا ہے دوست سے بھی پوشیدہ رکھ۔ ممکن ہے دوست بھی کسی دن دشمن بن جائے۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔